ابھی آپ کو ایک خبر دیں، مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں دھرنا ختم کرنے، ملک بھر میں دھرنا شروع کرنے کا اعلان کیا۔ کہ آپ لوگوں نے آزادی مارچ کس کی یقین دہانی پر ختم کرنے کا اعلان کیا؟ چودھری کہتے ہیں، چودھری برہان، کہ مارچ میں اس حکومت کا خاتمہ ہونا، سرکاری سچ بولنے پہ اکتفا نہ کرے، جو وہ آدھا سچ بولتے ہیں اور آدھا نہیں بولتے، لہٰذا اس ملک میں اس حکومت کا دوام اور بقا ناسور کی طرح ہے۔ 30 جولائی 2018 کا الیکشن، یہ الیکشن نہیں، یہ سلیکشن تھا۔ سلیکٹڈ کہہ سکتے ہیں، الیکٹڈ نہیں کہہ سکتے۔ 10 سے 15 لاکھ فوج کا حامل ملک جب اس کی معیشت منفی تک چلی جائے، کیا حکومت کو بچانا یا ملک کو بچانا؟ بات یہ ہے کہ یہ تو اب مولانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اس سے پہلے بھی اور ابھی تقریباً 1 دن پہلے بھی۔ اس وقت بھی پرویز الہی کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا، آج بھی 2 دن پہلے چودھری شجاعت صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ چودھری برادران کی گارنٹی پہ یہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اب چودھری کہتے ہیں، چودھری برادران، کہ مارچ میں اس حکومت کا خاتمہ ہونا تھا۔ اب سوال ان سے ہے کہ اس امانت کی تفصیلات کیا ہے؟ امانت تو ان دو کے پاس ہے، امانت چودھری برادران، چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے پاس، لہٰذا وہ امانت تفصیل کے ساتھ قوم کو بتائی ہے۔ کس نے آپ کو کہا؟ کس نے تمہیں بھجوایا؟ کمیٹی تو سرکاری کمیٹی تو پرویز خٹک اور ان کی سربراہی میں تھی، آپ کس کی کمیٹی تھی؟ آپ کو کس نے بھجوایا؟ جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے پاس۔ آپ کس کے گارنٹر بنے؟ وہ امانت کیا تھی؟ آپ سرکاری سچ بولنے پہ اکتفا نہ کرے، جو وہ آدھا سچ بولتے ہیں اور آدھا نہیں بولتے ہیں، یا آدھا سچ بولتے ہیں اور آدھا چھپا دیتے ہیں۔ اگر آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ملک کے ساتھ، ملک کی بقا کے ساتھ، ملک کی سالمیت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور یہ جبراً جو حکومت مسلط کی گئی ہے، جس سے معیشت بھی تباہ ہوئی ہے، آپ کی خارجہ پالیسی بھی تباہ ہوئی ہے، اس کو آپ بقا دینے کی کوشش اور استحکام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اگر چودھری برادران کو اس ملک کی معیشت عزیز ہے، اگر اس چودھری برادران کو اس ملک کی دفاع عزیز ہے، اگر چودھری برادران واقعی انڈیا کو دشمن سمجھتے ہیں، تو آپ کی معیشت ڈوبنے سے آپ کا ملک خدا نخواستہ ڈوب جائے گا۔ لہٰذا اس ملک میں اس حکومت کا دوام اور بقا ناسور کی طرح ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ تو بتائیے وہ امانت قوم کو وہ کون سی ہے؟ یہ تو ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں، تو ورنہ پھر ہم اپنی قیادت کو مجبور کریں گے، تو امانت آپ بتائیے۔ جب وہ نہیں بتائیں گے تو پھر آپ بتائیے قوم کو کہ آپ لوگوں نے آزادی مارچ کس کی یقین دہانی پر ختم کرنے کا اعلان کیا؟ وہ ان یقین دہانیوں میں وہ کون سی نکات ہے جو آپ کو یقین دہانی کرائی گئی؟ اس گارنٹی اور ضمانت کی بنیاد پر تم نے، آپ کی قیادت نے، جمعیت علماء اسلام نے وہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ آپ کی آزادی مارچ میں بڑی پارٹیوں نے، بالخصوص آپ بات کرتے ہیں PMLN کی اور پیپلز پارٹی کی، میں آپ کی چینل کی توسط سے یہ کہتا ہوں کہ جس طرح PMLN اور پیپلز پارٹی نے ساتھ دینا تھا، انہوں نے نہیں دیا۔ ایک بات تو میرے خیال میں تمام اپوزیشن جماعتوں کے درمیان یہ طے ہے کہ 25 جولائی 2018 کا الیکشن، یہ الیکشن نہیں، یہ سلیکشن تھا۔ اس لیے حکمران وقت کو ہم سلیکٹڈ کہہ سکتے ہیں، الیکٹڈ نہیں کہہ سکتے۔
جو پارٹی برسر اقتدار ہے وہ عوامی مینڈیٹ سے نہیں ہے، ان کو جبراً قوم پر مسلط کیا گیا ہے۔ ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت نااہل ہے، نالائق ہے، یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ ہماری بات کو، جمعیت علماء اسلام کی بات کو، سیکنڈ اپوزیشن کی باتوں کو لوگوں نے مسخرہ اور مذاق سمجھا۔ آج 21 کروڑ عوام سب اس بات پر متفق ہے کہ یہ حکومت نااہل ہے، یہ نالائق ہے، یہ ڈیلیور نہ کر سکے۔ یہ ہر یونٹ، ہر شعبہ، جس شعبہ زندگی سے لوگوں کا تعلق ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے۔ تعلیمی ماحول آپ دیکھیے، تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، آپ کی خارجہ پالیسی، معاشی پالیسی، روزگار اور بے روزگاری کی تناسب گزشتہ اور آج کا، یہ تمام چیزیں مقبوضہ کشمیر آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں جو یہ قیادت دیگر سیاسی قیادت کی سے پارٹیوں سے، شہباز شریف سے یا بلاول اور آصف زرداری سے ملاقاتیں، یہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، کیا حکومت کو بچانا یا ملک کو بچانا ہے۔ اگر تم اس بنیاد پر حکومت کو بچاتے ہیں کہ جمہوریت ہے، ہم جمہوریت ڈیریل نہیں دیکھنا چاہتے، نہ کرنا چاہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو آپ ڈیریل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے یا تو پاکستان کو بچانا ہوگا یا کٹھ پتلی حکمران کو جمہوریت کے نام پر بچانا ہوگا۔ ان دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایک اے پی سی ہوگی، اس اے پی سی کے لیے مشترکہ طور پر نکات طے ہوں گے، یہ مشاورت سے طے کریں گے کون سے نکات ہوں گے جس کو سامنے رکھ کر ہم آگے بڑھیں گے تاکہ اپوزیشن متحد ہو، ہمارے انتشار سے یہ کٹھ پتلی حکومت اور پارٹی کو پیدا نہ پہنچے، کیونکہ یہ ملک کا نقصان ہے، میرا نقصان نہیں ہے، نہ میری ذات کا نقصان ہے، مسئلہ ملک کا ہے، ملک کی بقا کا ہے، ملک کی سالمیت کا ہے، کیونکہ ملک کی بقا اور ملک کی سالمیت کا دار و مدار آپ کی معیشت پر ہے۔ آپ کی معیشت کہاں ہے؟ یہی چیز جمعیت علماء اسلام کی قیادت ہر بڑی پارٹی، چھوٹی پارٹی کی قیادت کے پاس لے کے جاتی ہے کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ ایک طرف حکومت بذات خود اپنی کارکردگی کی وجہ سے، ناقص کارکردگی کی وجہ سے کمزور ہے، اپنے الائز کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، نہیں چلا سکتے۔ دوسری طرف اپوزیشن کی انتشار نے ان کو تقویت دی ہے۔ تو پھر ان تمام خرابیوں میں جب ہماری اتحاد اور اتفاق نہ ہو، پھر ان تمام خرابیوں میں ہمارا بھی کردار ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ 21 کروڑ عوام، ایٹمی قوت کا حامل ملک، 10 سے 15 لاکھ فوج کا حامل ملک، جب اس کی معیشت منفی تک چلی جائے تو اس کا اثر آپ کی بقا پر بھی پڑتا ہے، یعنی آپ کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے، آپ کی ملکی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے، آپ کی دفاع کمزور ہو جائے گی۔